لیے گئے تھے، لیکن وہاں کے بادشاہ نے آپ کو پکڑ لیا اور حضرت سارہ کے اوپر دست درازی کرنا چاہی، جس پر انہوں نے اللہ کو پکارا اور ان کی مدد کی گئی. بادشاہ بہت امپریس ہوا، حضرت ہاجرہ ان کو تحفے میں ملی. پھر یہ لوگ واپس فلسطین آ گئے. اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بھی پتہ چلتی کہ جب ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی تو چین سے بیٹھ نہیں گئے تھے، بلکہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے تھے، اپنے علاقے میں بھی اور دوسرے علاقوں میں بھی. بہرحال حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت سارہ برداشت نہیں کر سکی، کچھ اور بھی حالات ایسے بنے کہ اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے وہ مکہ چلے آئے، اور یہ راستہ اللہ نے ہی دکھایا تھا کہ کہاں تک جانا ہے. اور پھر وہاں پر حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا. تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا زیادہ سفر جلدی ختم ہو گیا. دن کے بعد رات بھی آئی، اور اس زمین پر دو اللہ کے بندوں، ایک ماں اور بیٹے کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں. یہاں پر ان کو جو خود ایک ایجپشن خاتون تھی، شی واز ناٹ عرب. ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراقی ہیں، حضرت ہاجرہ ایجپشن ہیں. بس کہاں رہے ہیں؟ آ کے مکہ میں. ہسبینڈ ساتھ نہیں ہے. لیکن حضرت ہاجرہ کو اللہ نے شاید اسی لیے پیغمبر کے لیے منتخب کیا تھا کہ نہایت کلچرڈ خاتون تھی، بہت بہترین تربیت کی تھی انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. باپ کے دور ہونے کے باوجود انہوں نے بیٹے کو باپ کا انتہائی فرما بردار بنایا تھا. اسی لیے جب وہ کافی بڑے ہو گئے اور واپس آئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اور انہوں نے آ کر اپنا خواب سنایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے فوراً کیا کہا کہ کیسے باپ ہیں آپ، اتنے سال کے بعد آ رہے ہیں اور مجھے ذبح کرنے آئے ہیں. پہلے میری ماں کو اکیلا چھوڑ گئے اور اب آپ مجھے بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، تو میری ماں کو کون دیکھے گا، وغیرہ وغیرہ. کوئی ایسی باتیں کی انہوں نے. یہ کس کی تربیت تھی؟ کس نے سکھایا تھا؟ ایک عورت نے. کتنا بڑا حوصلہ تھا اس کا. ذرا سوچئے، ایک دو دن کی بات نہیں، کئی سالوں کی بات ہے. لیکن اس یکسوئی میں، اس صحرا میں، اس تنہائی میں، بغیر کسی ڈسٹریکشن کے اسماعیل علیہ السلام کی تربیت ہو رہی ہے. اس سے کیا سبق ملتا ہے ہم کو؟ کوئی ایک نقطہ بتائیے تربیت کا. کیونکہ ہم نے یہ عہد کیا نا کہ ہر لیسن میں سے کچھ نہ کچھ اپنے لیے ضرور لیں گے. کیونکہ یہ خواتین اور بچوں کی تربیت سے متعلق، لہذا آپ سے پوچھوں گی، اس سے کون سا اصول، کیا بات پتہ چلتی، کیا کرنا چاہیے؟ مشکل سے مشکل حالات میں، غربت ہو، فقر ہو، تنہائی ہو، شوہر فوت ہو جائے، شوہر چھوڑ کے چلا جائے، شوہر گم ہو جائے، کچھ بھی ہو، رونے دھونے اور مریض بننے کی بجائے عورت کو کیا کرنا چاہیے کہ ایسے حالات میں صبر کرے اور اپنے لیے اجر کے دوسرے مواقع تلاش کرے. تربیت اولاد کا کون سا نقطہ یہاں سے سیکھنے کو ملتا ہے؟ جی ہاں، یہاں ماں کی یکسوئی بچے کی تربیت کے لیے انتہائی ضروری. جتنی بھی آپ کی مصروفیت ہو، گھر کی ہو، باہر کی ہو، کہیں کی بھی ہو، لیکن کبھی نہ بھولیے کہ کچھ کوالٹی ٹائم جس میں آپ ان کو ہر چیز سے کاٹیں. ٹیلی ویژن، ٹیلی فون، انٹرنیٹ، ہر دوست احباب، رشتہ دار، ہر ایک سے کاٹ کے الگ ان کے ساتھ بیٹھیں. ہماری زندگیوں میں تو ایسا وقت آتا نہیں، کیا کریں، ہم تو بڑی مجبوری. لیکن ان ساری مصروفیات کے باوجود، ان سارے فتنوں کے باوجود، دن کا کوئی ایک کوالٹی ٹائم بتا دیجئے جو آپ سمجھتی ہیں کہ وہ آپ بچے کو لازمی دے سکتی. کون سا ہو سکتا ہے؟ شابش، رات سونے سے پہلے بتی بجھا دیں، اندھیرا کریں، ساتھ لیٹ جائیں، باتیں کریں، کہانیاں سنائیں، خود سنائیں. اگر وہ 5-10 منٹ بھی آپ کو مل گئے نا، اور جو آخری بات رات کے حصے میں آپ ان کو دے کے سلا رہے ہیں نا، وہ پوری رات ان کے ذہن کا حصہ بنی رہے گی، وہ نہیں بھولے گی ان کو، وہ ان کی شخصیت کا حصہ بن جائے گی.
اس کے علاوہ اور آپ کیا کر سکتے ہیں اس تنہائی اور یکسوئی کے لیے؟ دیکھیے مثلا ہمارے عام طور پہ کیا ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے نا، اب وہ سسرال ہیں، دعوتیں شروع ہو گئی، وہاں جا رہے ہیں، وہ گھر پہ آ رہے ہیں، بچوں کو سرونٹس کے پاس چھوڑا ہوا ہے یا کسی اور کے پاس چھوڑا ہوا ہے، اور پھر ماں دنیا کے کاموں میں اتنا تھک جاتی ہے کہ بچے اگر ایک چھوٹی سی بات کرے تو سب سے زیادہ وہ ماں بدتمیزی کس کے سامنے کرتی ہے؟ بچے کے سامنے. جب وہ یہ رول ماڈل دیکھتے کہ ماں ہماری بدتمیز ہے، اور پھر وہ ان کو سکھاتی ہے سلام کرو بڑوں کو اور خوش اخلاقی سے پیش آؤ اور ادب کرو اور تمیز کرو، اور یہ تم نے چیخنا چلانا کیوں شروع کر دیا؟ وہ یہ کہاں سے سیکھا؟ آپ ہی سے تو سیکھا تھا، آپ ہی تو رول ماڈل ہیں. وہ کہاں سے تمیز سیکھیں گے؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ فرزند کہتے بیٹے کو. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب مینرز فرزندی بیٹا بننے کے؟ ایک اچھا بیٹا بننے کے آداب کہاں سے سیکھے تھے انہوں نے؟ ماں سے سیکھے تھے، اور کوئی نہیں تھا رول ماڈل وہاں. جی ہاں، بچپن سے ہی ماں ہمیشہ بچے کو پازیٹو سوچ دے. اگر باپ جان بوجھ کے یا کسی بھی وجہ سے ماں کا حق نہیں بھی دے رہا، مطلب شوہر آپ کو حق نہیں بھی دے رہا، تو شوہر کے خلاف بچوں کو اکسا کر ان کے ذہنوں کو پوائزن مت کریں. ان کا ایسا اعتماد خراب ہوگا، وہ باپ سے تو کیا آپ سے بھی جائیں گے، نہ وہ ان کے ہوں گے نہ آپ کے، دونوں کو چیٹ کریں گے، اور الگ نفسیاتی مسائل ان کے ہوں گے ساری زندگی کے لیے. تو اس لیے یہ نقطہ قابل غور ہے یہاں پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص حکمت تھی، یہ ایک خاص وجہ سے یہ سارے حالات پیش آ رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اس سچویشن میں رکھے تو ہمیشہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی خاص وجہ سے اس حالت میں رکھے ہوئے ہیں کہ شوہر کو دور لے گئے ہیں اور باقی بھی کوئی آس پاس نہیں، ساری ذمہ داری مجھ پہ پڑ گئی. اور صرف یہاں حضرت اسماعیل کا معاملہ نہیں، امام بخاری کو آپ دیکھیے، امام شافعی کو آپ دیکھیے، بے شمار ائمہ کرام کی زندگی میں ماں کا رول ہر دوسرے بندے سے زیادہ ہے. تو جب تک عورت کی اپنی تربیت نہیں ہوتی، آپ کے اندر ایمان نہیں ہوتا، اخلاق نہیں ہوتا، آپ بہترین رول ماڈل نہیں بنتے، تو بچوں کو کسی خاص نرسری سے آپ ٹرین کرا کے نہیں لا سکتے. آپ کی اپنی تربیت نہایت ضروری.